الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صبر الله نور الهدى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد الحمد سناؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آج کے اس بابرکہ دن کا صدقہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو مدد فرمائے۔ جس طرح کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس کے اندر کہا گیا علیکم الصیام کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہا گیا علیکم القتال کہ تم پہ جہاد بھی فرض ہے۔ پڑھے لکھے ان پڑھ جائے انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ شدت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایجنڈا اسلام مخالف تھا، اسلام کے دشمنوں کو تھا، جو ہمارے اپنوں نے اپنا لیا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ یہ سخت باتیں، یہ جہاد کی باتیں، یہ جہادی ٹولہ، یہ ملک دشمن ہے، یہ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں نے کی اور ہمارے لوگوں نے اپنا کر صبح و شام اس پہ تبصرے اور زور دیا۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، آئیے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو ساتھ اتنی سختی کیوں کرتا ہے؟ حضور کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، حضور کے در پہ یہ مسئلہ لایا گیا، حضور نے فرمایا اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ہاتھ۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ہاتھ کاٹنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اور جس ہستی کا نام اسلام ہے، جس کا بولنا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا اسلام بنتا ہے، وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب ہاتھ کاٹو۔ اب آگے سفارشی، وہ امیر ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے، حضور کو پتا چلا، ایک سفارشی آئے، حضور جلال میں آئے، فرمایا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہوئی کہ تم نے اپنوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ نرمی رکھی، بے گناہ کو پکڑ کر کاٹ ڈالا، اور ساتھ تاریخی جملے بولے، فرمایا وہ تو فاطمہ ہے
اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتی، حضور نے فرمایا وہ تو فاطمہ ہے، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ ہماری حکومتوں کو امریکہ نے کہا کہ یہ سزا مؤخر کر دو، نہیں دینی، انہوں نے کہا مائی باپ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یہ نافذ کر دو، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جس بندے کا ضمیر مانتا ہو یہ سچ ہے، پھر سچ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، حدیث کے اندر اسے گنگا شیطان کہا گیا۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے برادری تعلقداری بہادری، یہ میری رشتہ داری ہے، یہ میری تجارت ہے، رک جائے گا، نہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، باقی معاملات بعد میں۔ کافروں کا ایک بندہ ہو لاہور کی سڑکوں میں دن دہاڑے 4 بندوں کو گاڑی کے نیچے کچل ڈالے، پورا امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمیں تو مسلمانوں کتنے سال ہو گئے ہم سے ایک آفیہ صدیقی نہ لی گئی۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کس نے کہا امن کا درس نہیں دیتا؟ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اسلام نے غزوہ بدر کیوں کروائی؟ رب کہہ دیتا ہے محمد آپ جائیے، بڑے دھیمی بڑے نرم لہجے والے ہیں، علم والے ہیں، معتبر ہیں، جائیے تبلیغ کریے، جائیے ان کو سمجھائیے کہ باز آ جاؤ۔ فرمایا اپنے غلاموں کو ساتھ لیجئے، جائیے ان سے قتل کیجئے، جہاد کیجئے، قتال کیجئے۔ آقا 313 وہاں ہزاروں کی لشکر، فرمایا یہ تم نے ساز و سامان سے نہیں جذبہ ایمان سے لڑنی ہے، تمہارا نکلنا کام ہے آسمان سے فرشتے میں بھیجوں گا۔ ای امن کا درس جو تھا تو پھر قتال کا حکم کیوں دیا؟ میرے نبی سے زیادہ امن والا کون ہے؟ حضور کی زندگی کو پڑھے نا، ایک غزوہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا شروع ہو جاتا ہے، غزوات ختم ہی نہیں ہوئے۔ صحابہ کی زندگی میں جنگ لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہمیں کافروں نے کہا جس نے داڑھی رکھی وہ دہشت گرد ہے، یہ پیچھے نعرہ چلا نہیں پاکستان میں، جو داڑھی والا نظر آتا لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، بچو اس سے۔ پھر دوسرا نعرہ لگایا یہ جہادی ہے، یہ شدت پسند ہے، ان سے بچو۔ جب وہ بھی تیر چلے پھر تیسرا تیر چلایا، یہ علماء شدت کی باتیں کرتے ہیں، یہ قوم و ملت کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، یہ لڑانا چاہتے ہیں دو ملکوں کو، علماء سے بھی دور کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا دیکھ لو۔ امن کی باتیں کرنے والے جنرل ضیاء الحق امام خمینی سے ملا، میں اسلام ملک کے اندر اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہا اتنی عمر ہے۔ کہا قد کتنا ہے؟ کہا 6 فٹ کچھ انچ ہے۔ کہا امام خمینی نے کہا یہ 6 فٹ کے قد میں پہلے اسلام نافذ کر، ملک کے اندر خود نافذ ہو جائے۔ جس بندے کو اسلام کی الگ دیر تک نہیں آتی، جسے اسلام سے دور دور تک کوئی نالج نہیں، وہ بھی اسلام دشمنوں کا ساتھ دے کر کہتا نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ دشمنوں کا ایجنڈا تھا۔ جس نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا یہ نعرہ لگاتے ہیں سلیبس سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، سارے سلیبس سے جہاد نہیں نکالا گیا، ہم نے تو نہیں نکالا۔ یہ مائی باپ کہتے گئے یہ نکالتے گئے، جو وہ کہتے گئے وہ یہ ڈالتے گئے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ قوم سوتی گئی اور پھر کفار یلغار کرتا گئے۔ اللہ اکبر۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اگر امن سے ہی اسلام پھیلتا پھر غزوہ احد کیوں ہوئی؟ جنگ یرموک
جب کفار نے حملہ کیا مسلمانوں کو کرتے کرتے مسلمانوں کو خیموں تک لے آئے، دھکیل کر حاوی ہو گئے، اندر بیٹھی پردہ خواتین جو مسلمانوں کی خیموں میں تھی، انہوں نے خیموں کی چولہے نکالے، انہوں نے مارے، اور اتنی ماری کہ مردوں کو یہ جوش اور جذبہ ملا کہ یار ہم بزدل ہیں، خواتین کیسے مار رہی ہیں؟ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تجھے کس نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ سختی نہیں کرتا۔ جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، لڑنے والے ہیں، وہاں ان کی مندی ٹھوکنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر مسلمانوں کی حضور سے لے کر آج تک ہماری تو تاریخ ہی شیر دل طاقتور تاریخ بھری ہوئی۔ مولا علی کو جب حکم ہوا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس قلعے کے اندر 40,000 لوگ ہیں وہ علی کو مار ڈالیں گے، آقا کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم گئے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھیڑ کر وہ 40 فٹ دور پھینکا۔ کسی نے حضرت علی بیٹھے ہوئے اخروٹ توڑ رہے تو ایک نوجوان ہے، اس نے کہا یہی وہ علی ہے جس نے وہ خیبر کا قلعہ وہ دروازہ توڑا، آج اسے ایک اخروٹ نہیں توڑا جا رہا۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا سنو بیٹا، یہ علی اپنی طاقت سے توڑ رہا ہے، وہ رب کی طاقت سے توڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ملا، آج بھی علی تجھے خیبر کا قلعہ توڑ کے دکھائے گا۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ایمان کا جذبہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اسے ذلیل کر ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حضور نے فرمایا ایک بندہ مسلسل روزے رکھے، 29 یا 30 دن کی بات نہیں، مسلسل رکھے، رات کو ساری رات عبادت کرے، نفل پڑھے، دن کو قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، فرمایا دن کو روزہ رکھے، قرآن پڑھے، رات کو عبادت کرے ساری رات، اسے اتنا مقام حاصل نہیں ہوتا جو چند گھڑیاں میدان جہاد میں جاتا ہے۔ ایک 70 سال عبادت میں گزار دے، چند گھڑیاں میدان جہاد میں جا کر شہادت پانے والا وہ 70 سال کی عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ ہماری تو تاریخ ہے، ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس نے جہاں تبلیغ کی ضرورت تھی وہاں تبلیغ کی، جہاں تعلیم کی ضرورت تھی تعلیم دی، جہاں صبر وہاں صبر کیا، لیکن جہاں ضرورت پڑی قتال کی لوگ کہتے ہیں جی امن کا درس ہے، آؤ نا امن کا درس، وہ جی نبی کو گالیاں دی گئی، نبی نے انہیں دعائیں دی، کس نے کہا تمہیں؟ کس نے کہا؟ کہاں سے سنا ہے تم نے؟ نبی کو گالیاں دینے والا صحابہ کی زندگی میں زندہ رہتا، کہانی میں سن کر دین کی بنیاد بنا ڈالا ہے۔ میرے رسول کو گالیاں دینے والا وہ دین کا گروہ، ادھر انہوں نے خباثت کی، چھپ گئے غلاف کعبہ کے نیچے، جہاں رب نے منع کیا کہ یہاں قتل نہ کرنا، میرے رسول نے حکم جاری کیا، فرمایا جہاں ملے حتیٰ کہ غلاف کعبہ کے نیچے بھی ملے وہاں سے کھینچ کر انہیں قتل کر ڈالا۔ تجھے کس نے کہا کہ جس نے گالیاں دی انہیں دعائیں دی؟ مائی کا دین نہ سیکھو، رسول اللہ کا دین سیکھو۔ یہ کسے کہانیاں، یہ وہ چلی آ رہی ہیں سینہ بسینہ خواتین کی، اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، نہیں، میرے رسول نے فرمایا انہیں جہاں ملتے ہیں وہاں سے پکڑ کے قتل کرتا۔ کسی کی جرات ابو لہب صرف یہ کہے تیرا بھلا نہ ہو، یوں ہاتھ کرے، رب پوری صورت نازل کر دیتا ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ لوگ کہتے رہے تو رب خاموش رہا؟ ولید بن مغیرہ نے صرف ایک لفظ کہا تھا، رب نے 13 عیب گنوائے، گنوانے کے بعد فرمایا محبوب یہ اپنے باپ کا نطفہ ہی حرام زادہ لگاؤ فتویٰ قرآن پہ، جس نے کہا جو نبی کو بکواس کرے وہ حرام زادہ ہے۔ اس لیے
اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جہاں امن کی ضرورت ہو، جہاں منزل ٹھوکنے کی بات ہو، وہاں اسلام بالکل کوئی راج نہیں دیتا۔ جہاد کی 5 قسمیں ہیں، کتنی؟ بولیے کتنی؟ 5 قسمیں ہیں۔ اب وہ سوال شروع ہونے والے ہیں کہ اب ہم کیا کریں جی؟ اب ہم کیا کریں جی؟ یہ قتل کرنا، جہاد کرنا یہ فوج کا کام ہے، سپاہیوں کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے، ہم کیا کریں جی؟ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں۔ اب وہ چیزیں معرض کرنے لگا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہاد بالعلم، پہلی قسم ہے علم، پہلی قسم علم کے ذریعے جہاد کرنا، علم کے ذریعے جہاد کرنا، اللہ رسول کے احکامات کی تعلیم کی تشہیر کرنا، نشر کرنا، لوگوں کو جہالت سے دور کرنا، علم کی روشنی کی طرف، نور کی طرف لانا، اور لوگوں کو بتانا اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جہاد علم کے ذریعے کہ جہاں تک تم لوگوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہو، جہالت سے نکال سکتے ہو، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم کے مطابق لا سکتے ہو، اس کے ساتھ جہاد کرو۔ دوسرا جہاد بالعمل، پہلا علم ہے، دوسرا عمل ہے، پہلا علم ہے، دوسرا عمل ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، دوسرا عمل۔ باتیں کر رہے ہیں آپ، باتوں کی اب ضرورت نہیں رہی، باتوں کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وہ جی دیکھیں فلسطین کے بچوں کی وہ اتنی بڑی لاشیں اڑ رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، اب باتوں کی ضرورت نہیں، اب عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم کیا کریں؟ احتجاج کریں، حکومت وقت کو مجبور کریں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیا کریں؟ حکومت مانتی نہیں۔ جب عوام نکل کر اپنی حکومت وقت کو مجبور کرے نا، تو پھر حکومت وقت مجبور ہوتی ہے، وہ مانتی ہے۔ اس کی بہت ساری نظیر بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، میں اب وہ وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف جاؤں۔ عمل کی ضرورت ہے، باتوں کی ضرورت ہے۔ تیسرا جہاد بالمال، آپ نے مال کے ذریعے جہاد کرنا، مجاہدین کو اپنا مال بھیجنا، طاقت بنانا ان کو کہ جس چیز کی ضرورت ہو ان کو بھیجا جائے۔ لیکن ہم نے وہ جہاد تو نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے اس کا الٹ کیا۔ ہم نے اپنے مال اسرائیل والوں کو بھیجا، یہودیوں کو بھیجا، عیسائیوں کو بھیجا کہ مارو فلسطین والوں کو۔ پیپسی ہم نے خریدی، کوکو کولا ہم نے خریدی، لیز ہم نے خریدے، ہم نے جتنی منصور ان کی چیزیں تھی وہ ساری خرید کر اپنا مال ان کو دیا کہ مارو ان کو۔ اور جی مولانا صاحب رات کو بچے بیوی نہ بھی تو مر جاتے، کوکو کولا تو لازمی ہے، پیٹ میں گیس بن جاتی ہے۔ تیرے پیو دادا سارے کوکو کولا پیتے مر گئے۔ خدا کی قسم ہمیں تو مسلمان کہنا نہیں آتا۔ میرے رسول نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد تکلیف نہ سمجھ پائے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ ہم نے تصویریں ڈال لی، ہم نے مسلح علی شان خرید لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے وہ 1300 سال پہلے اہل عرب کو کہا تھا، اے اہل عرب اگر رب نے تمہیں برکتیں دی ہیں تو محمد کے صدقے دی ہیں، کہ سونے کے پہاڑ دے دیے، تیل دے دیا، تم اس قابل نہیں تھے، تم تو اونٹ اور بکریاں چرانے والے بدو تھے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں لوگوں میرا باپ مجھے 5 اونٹ دیتا تھا چرانے کے لیے، عمر بن خطاب 5 اونٹ نہیں چرا سکتا تھا۔ آج اگر 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا ہے، یہ عمر بن خطاب کا کمال نہیں، محمد مصطفیٰ کا کمال، میرا کوئی کمال نہیں۔ اہل عرب نے کیا کیا؟ وہ پیسہ کمایا،
وہ اقبال نے کہا تھا کھاتے ہیں کعبے کی کمائی اور پیتے ہیں شراب. عمار بن یاسر نے کہا تھا اہل عرب یہ پیسہ اکٹھا ہو تو امت مسلمہ پہ خرچ کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ سارا پیسہ اٹھا کر کافروں کی بینکوں میں رکھا دیا. صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری امت مسلمہ کے حاکموں کا مسئلہ ہے. کاش کہ جو ہماری تاریخ تھی اس کے مطابق یہ چلتے تو پھر اسلام میں نے کبھی بھی گرنے نہ دیتا، بلکہ سینے سے لگا کر ہمیشہ مسلم امت کا سر فخر سے بلند رہتا. اللہ اکبر. تو آج کے بعد اگر کوئی شخص جانے انجانے ضد انا کہ بل بوتے پہ پھر بھی وہ چیزیں یہود و نصارہ کی خریدتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کل قیامت کا دن اس نے جواب دینا ہے کہ خون کن کا تھا اور پیسہ کن کا تھا. چوتھی چیز جہاد میں نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف دل چاہتا ہے یہ کر لو. ہم نے کہا اللہ کرنے تو دل کہتا ہے یہ کر لو. دوسری طرف رسول کا حکم ہے یہ کرو، ہم نے کہا نہیں رسول کو رہنے تو دل یہ کہتا ہے یہ کرو. ہم نے اپنے آپ کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا. چار چیزیں ابھی تک میں نے عرض کی ہیں، میں اور آپ ان چاروں میں سے ایک کے مطابق بھی برے نہیں اترتے. نہ ہم علم کے ذریعے، نہ عمل کے ذریعے، نہ مال کے ذریعے، نہ اپنے نفس کے ذریعے ہم نے جہاد کیا. اور پانچواں تو ہے ہی بڑا سخت، جہاد بالقتال، تلوار لو میدان عمل میں جاؤ. ہم کیا سوچتے ہیں کل کیا ہوگا، بچے ہیں بچیاں کیا بنے گا. ہم جہاد میں چلے گئے، ہم نے جہاد کی بات کی، ہمارے ساتھ اونچ نیچ ہو گیا، کل کیا ہوگا. یہ کل کا ظلم تو ہم نے خود پالا ہے، اسلام نے تو کل کا کہا ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لوگوں اتنا توکل رب پہ کرنا جتنا پرندے کرتے ہیں. خالی چونچ واپس لوٹتے ہیں، اپنے گھونسلے میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں خالی چونچ لے کر جاتے ہیں. رب انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا. ہماری تو تاریخ بڑی بڑی تھی لیکن ہم نے تو پھر اس طرف جانا پسند ہی نہیں کیا. جنگ بدر 313 وہاں ہزاروں کی تعداد. غزوہ احد ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے تھے، راشد مناس ہمارے تھے، ایم عالم ہمارے تھے. ہم اپنی اگر تاریخ کو پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم جہاں کہیں ہے وہاں ایسے شیر نظر آتے ہیں جنہوں نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، امت مسلمہ کے لیے لڑے. آج ہمیں سنایا جاتا ہے ہمارے فلاں جرنیل گئے، ان کے لیے کعبے کا دروازہ 2 مرتبہ کھلا. میں نے کہا بڑی سعادت، اس کے لیے کہ روزے رسول کا دروازہ کھلا، اس کے لیے کعبے کا کھلا. فلاں صدر گئے، فلاں وزیر اعظم گئے، فلاں رہنما آیا، فلاں حاکم آیا، اس کے لیے کھلا. میں نے کہا صدقے جو صلاح الدین ایوبی ساری زندگی جنگ لڑتے لڑتے حضور کی امت کے لیے کبھی روزے رسول پہ حاضری نصیب نہیں. ترکیوں نے ڈرامے کر کے اور پاکستانیوں نے ترانے گا کے فلسطین کے حق میں بس یہی کافی نہیں. عملی طور پہ اب وہ کام کرنا ہے کہ جس کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ضرورت ہے. اس کے لیے احتجاج کریں جہاں جہاں موقع ملے. ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ اپنے موبائل کے ذریعے 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈالے، فیس بک پہ ڈالے، اپنا فیس بک پہ ڈالے، واٹس ایپ پہ بھیجے، گروپ میں بھیجے، جہاں کہیں ہے. آج یہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر پیغام بھیجے فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد، لے کر بھیج دے، پوسٹ لگا دے. یہ پیغام چلنا چاہیے اور ساتھ لکھیں کہ مسلمان
بزدل نہیں ہوتے، جب بھی رب نے انہیں موقع دیا یہ بدلہ اس کا ضرور لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کے حوالے سے